ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز کے بادشاہی میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی 12 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ یہ شہزادیاں ایک عظیم الشان محل میں رہتی تھیں اور اپنی نرمی اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھیں۔ تاہم بادشاہ ایک پراسرار واقعے سے بہت پریشان تھا۔ ہر صبح شہزادیوں کے جوتے پھٹے ہوئے اور پرانے پائے جاتے، جیسے وہ ساری رات رقص کر رہی ہوں۔ یہ راز حل کرنے کے لیے پختہ ارادہ کرتے ہوئے بادشاہ نے پورے بادشاہی میں اعلان کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو بھی اس کی بیٹیوں کی رات کی مہمات کا راز معلوم کرے گا اسے بھرپور انعام دیا جائے گا۔ محل کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عقلمند نوجوان لائبریرین رہتی تھی جس کا نام لیلی تھا۔ لیلی کو ماما اور مہمات کے بارے میں پڑھنے کا شوق تھا۔ جب اس نے بادشاہ کا اعلان سنا تو اس نے چیلنج قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے لیلی کو محل میں رہنے کی اجازت دی اور اسے شہزادیوں کے ساتھ ملحقہ کمرہ فراہم کیا۔ ایک شام محل کی لائبریری کا جائزہ لیتے ہوئے لیلی نے جادوئی محلولوں کے بارے میں ایک پرانی کتاب دریافت کی۔ اندر اسے ایک نادیدہ ہونے والے محلول کی ترکیب ملی۔ لیلی نے احتیاط سے محلول تیار کیا، امید کرتے ہوئے کہ یہ اسے شہزادیوں کے راز کا پتہ چلانے میں مدد دے گا۔ آدھی رات کے قریب لیلیہ نے نادیدہ ہونے والا محلول پی لیا اور خاموشی سے شہزادیوں کا پیچھا کیا۔ اس کی حیرت کی بات تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہ اپنی بستر کے نیچے ایک خفیہ دروازہ کھولتی ہیں۔ دروازہ ایک سرنگ کی طرف لے جاتا تھا جو ایک جادوئی باغ میں کھلتا تھا، جو چمکدار پھولوں، چمکدار ندیوں اور ایک چمکتی ہوئی راستی سے بھرا ہوا تھا۔ لیلیہ نے شہزادیوں کا پیچھا جادوئی باغ میں کیا۔ اس کے ارد گرد کی خوبصورتی پر حیران ہوئی۔ شہزادیاں راستے پر چلتی ہوئی ایک شاندار گزیبو تک پہنچیں جہاں جادوئی مخلوقات مسحور کن موسیقی بجاتی تھیں۔ شہزادیاں خوشی سے رقص کرتے رہیں اور ان کی جوتی ہر قدم کے ساتھ پھٹنے لگی۔ طلوع فجر سے پہلے شہزادیاں اسی خفیہ سرنگ کے ذریعے اپنی محل میں واپس آ گئیں۔ لیلیہ اپنی کمرے میں جلدی واپس آئی اور بادشاہ کی کال کا انتظار کرنے لگا۔ اگلی صبح لیلیہ نے بادشاہ کو شہزادیوں کا راز ظاہر کیا۔ اس نے جادوئی باغ، گزیبو اور رات کے رقص کا حال بیان کیا۔ شہزادیوں نے اقبال کیا اور وضاحت کی کہ وہ حادثاتی طور پر جادوئی باغ کو دریافت کر چکی تھیں اور اس کی خوبصورتی اور جادو سے مسحور ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی رات کی مہمات کا راز اس لیے رکھا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر کوئی اور جان گیا تو باغ تباہ ہو جائے گا۔ بادشاہ شہزادیوں کی جادوئی باغ سے محبت کو سمجھتے ہوئے نے خود اس کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے اس کی خوبصورتی دیکھی تو اس نے اعلان کیا کہ باغ کو محفوظ رکھا جائے گا۔ شہزادیوں کو جب بھی چاہیں باغ میں جانے کی اجازت تھی، لیکن صرف اس شرط پر کہ وہ اس کی خوبصورتی اور جادو کو بادشاہی کی بچوں کے ساتھ بانٹیں تاکہ ہر کوئی اس کی عجائب کا لطف اٹھا سکے۔ بادشاہی نے جادوئی باغ میں ایک عظیم الشان تہوار کے ساتھ ماما کی خاتمی کا جشن منایا۔ لیلیہ کو اس کی عقل مندی اور بہادری کے لیے عزت دی گئی اور وہ ایک محبوب لائبریرین کے طور پر اپنی کہانیاں اور مہمات سب کے ساتھ بانٹتی رہیں۔ اس نئی کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ تجسس، عقل مندی اور ایمانداری سب سے پراسرار مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ خوبصورتی اور خوشی بانٹنے سے ایک خوشحال اور متحد کمیونٹی بن سکتی ہے۔